بسم الله الرحمن الرحيم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں حدود یعنی سزائیں، اسلام نے جو سزائیں جرم کے حوالے سے یا جرموں کے حوالے سے معین کی ہیں، تو سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے زنا کی تعریف کی، جس میں مصنف صاحب نے زنا کے 10 قیود بتائے، اور شہید ثانی نے پھر کہا کہ یہ اتنی قیود کے باوجود تعریف زنا پر ہمیں اعتراض ہے۔ 6 اعتراض ہیں، جن میں سے 3 اعتراض آپ پڑھ چکے، چوتھا اعتراض 5واں چھٹا آج پڑھیں گے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ حشفے کی مقدار جتنا داخل کرنا عورت کے قبول میں یا دبر میں، کیا چیز داخل کرنا، یہ تو آپ نے واضح نہیں کیا کہ اعلی تناسل کی اتنی مقدار داخل کرنا، یا اگر کوئی شخص اپنی انگلی اتنی داخل کرتا ہے، کوئی شخص کوئی لکڑی اتنی داخل کرتا ہے، تو پھر کیا یہ بھی زنا ہے؟ تو یہ تو زنا نہیں ہے۔ نتیجے میں آپ کو ذکر یعنی اعلی تناسل کا لفظ کہنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہا۔ مگر یہ کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی قدر الحشفہ سے ہمارا تبادر اعلی تناسل کی طرف جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ تبادر کام کا نہیں ہے، یہاں پر اعتراض ہے۔ پھر 5واں اعتراض جو تعریف پر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ زنا اس وقت ہوگی جب زانی کو علم بتحریم ہو، اور پھر آپ نے کہا کہ زنا اس وقت ہوگی جب اسے شبہ نہ ہو۔ یہ بھی دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مگر یہ کہ علم سے مراد آپ قصد لیں تو الگ بات ہے، تو مزید اس کی ہم عبارت میں وضاحت کریں گے۔ اور چھٹی چیز آپ نے کہا تھا کہ جب علم بے زنا ہوگا تو زنا متحقق ہوگی۔ اب ایک عورت ایک مرد کے ساتھ یہ برائی کرتی ہے، مرد کو علم نہیں ہے زنا کا کہ زنا حرام ہے، عورت کو علم ہے، تو اب اس صورت میں کیا زنا متحقق ہوگی یا نہیں؟ یقیناً زنا متحقق ہوگی، لیکن مرد کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، لیکن عورت کے حق میں تو یہ زنا ہے۔ تو نتیجے میں یہ بھی آپ کی تعریف پر اعتراض ہمیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں آپ اعتراض سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ صرف انہوں نے زانی کے زنا کی تعریف کی ہے، لیکن زانیہ کے حوالے سے تعریف نہیں کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ زنا کے لیے شبہ کا منتفی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجوسی تازہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی، یہ سمجھ کر کہ مجوسی میں جائز تھا تو یہاں بھی جائز ہوگا، تو کیا اس کے لیے زنا ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں اگر یہ قریب العہد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حق میں جو ہے کیا ہے سزا جاری نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ ابھی بحث شروع ہو رہی ہے کہ کون سے موارد میں حد کو ٹالا جا سکتا ہے۔ شبہ کی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی، اکراہ کی صورت میں بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ باقی اگلی بحث انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے کہ زنا ثابت کیسے ہوتی ہے۔ زنا کیا ہے وہ تو واضح ہو گیا، لیکن زنا ثابت کیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب۔ چوتھا اعتراض جو تعریف پر ہے، علاج و قدر الحشفت، آپ نے فرمایا کہ حشفہ کے مقدار جتنا داخل کرنا، کیا چیز داخل کرنا یہ واضح نہیں کیا۔ اعم، یہ علاج اعم ہے یا یہ قدر الحشفہ اعم ہے من کونہ من الذکر وغیرہ، کہ یہ اعلی تناسل کی اتنی مقدار داخل کرے یا اپنی انگلی اس مقدار میں داخل کرے، لتحقق المقدار فیہما، اس لیے کہ یہ قدر الحشفہ والی مقدار متحقق ہو جاتی ہے خود اعلی تناسل میں بھی غیر اعلی تناسل میں بھی، جبکہ واو کو حالیہ لے تو بہتر ہے، والمقصود هو الاول، در حالی کے مقصود جو ہے کیا ہے وہ اعلی تناسل والا دخول ہے۔ فلا بد، تو پھر ضروری تھا من ذکر ما، کہ مصنف صاحب ذکر کرتے کسی ایسے لفظ کو یدل علیہ جو اعلی تناسل پر دلالت کرتا، بین یقول، مثلا یوں کہتا شہید اول قدر الحشفت من الذکر، کہ ذکر میں سے مقدار حشفہ داخل کرے، وَنَحْوِهِ، یا اس قسم کا کوئی اور لفظ کہتا، مثلا جو ہے کیا کہتا کہ بھائی
مرد کا وہ آلہ، اس قسم کا کوئی لفظ کہتا، الا ان یدعا، پھر شہید ثانی کہتے ہیں ایک صورت میں اس اعتراض سے بچا جا سکتا ہے، الا مگر یہ کہ دعویٰ کیجئے ان المتبادر، بے تحقیق کہ وہ چیز کہ جس کی طرف تبادر ہوتا ہے اس قدر الحشفہ سے، وہ ذالک، وہ اعلی تناسل ہے، وہ ذکر ہے، وہ محل النظر، کہتے ہیں یہ تبادر کا ایسا ہونا اس میں ہمیں اعتراض ہے کہ یہ تبادر ممکن ہے کہ عمومی لوگوں کو تو ہوتا ہو لیکن متشرعہ کے پاس یہ تبادر مشکل ہے۔ تو الحمدللہ چوتھا اعتراض ختم ہو گیا۔ پانچواں اعتراض الجمع بین العلم و انتفاء شبہ، کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ زنا تب ہوگی جب زانی کو علم بالحرمت ہو، اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب کوئی شبہ بھی نہ ہو، تو یہ ان دونوں کو جمع کرنا غیر جید فی تعریف، یہ تعریف میں اچھا نہیں ہے، کما سبق، جیسے کہ یہ اعتراض داخل گزر چکا ہے، جو ہے کیا ہے جناب نویں قید کے بارے میں، الا مگر یہ کہ ان یخصص العالم، تخصیص لگائی جائے عالم کو بے فرد خاص، ایک خاص فرد کے ساتھ، کالقاصد، مثلا وہ شخص جو قصد کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ نحوہ ہی، یا عامد کے ساتھ اس کی قید لگائی جائے۔ السادس، چھٹا اعتراض، یخرج، آپ کی اس تعریف زنا سے خارج ہو جاتی ہے عورت کی زنا، کون سی عورت؟ العالمہ، جو علم رکھتی تھی حرمت کا، بغیر العالم، ایسے کے ساتھ زنا کرتی ہے جس کو علم نہیں حرمت کا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت زنا کرتی ہے؟ کما لو جلست علی فراشہ، یہ عورت جا کے کسی مرد کے بستر پر بیٹھتی ہے یا سو جاتی ہے، متعمدتاً، جان بوجھ کر، قاصدتاً لزنا، اور یہ قصد بھی کرتی ہے کہ یہ مرد آ کے میرے ساتھ زنا کرے گا، ٹھیک ہے، کیوں؟ مثلا حالات کچھ ایسے ہیں، کبھی کبھی کچھ شوہر ایسے ہیں جو بیویوں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے، بس ایسے گئے، جیسے مثلا حدیثوں میں ملتا ہے کہ گدھے کی طرح نہیں کرو، گدھے کی طرح گئے اور وہ کر کے آئے، پتہ بھی نہیں کہ نیچے کون سوئی ہوئی ہے۔ خوب، فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ، بے تحقیق یہ زنا وجود میں آتی ہے من طرف ہے عورت کی طرف سے، وَإِنْ انتفع عنہ، اگرچہ مرد کی طرف سے یہ زنا نہیں ہے تو حالانکہ زنا عورت والی بھی تو ثابت ہونی چاہیے تعریف سے، وَمِثْلُهُ، بھائی اسی جو ہے کیا ہے صورت کی طرح کہ عورت کو علم ہے مرد کو علم نہیں، ما لو اکرہت ہو، عورت پسٹل اٹھا کے کسی مرد کے سر پہ رکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ برائی کرو، تو اب مرد کی طرف سے زنا نہیں ہے لیکن عورت کی طرف سے زنا ہے، لیکن آپ کی تعریف اس عورت کے زنا کو شامل نہیں ہے۔ ولو قیل، اگر کہا جائے، ان تعریف لزنا الفاعل، بھئی یہ جو تعریف کی گئی یہ صرف فاعل یعنی زانی کی تعریف تھی، خاصتاً سلم من کثیر مما ذکر، پھر بہت سارے اعتراضات سے جو ہے کہ یہ تعریف بچ جاتی، جیسے کہ یہ آخری عورت والی زنا تھی، لیکن یب کافی الاخلال، لیکن پھر بھی تعریف میں گڑبڑ تو رہتی، کیوں؟ بما یتحقق بہی، کہ بھئی تعریف میں بما ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا، یتحقق بہی، جس لفظ کے ذریعے وجود میں آئے زنا اوہا، عورت کی بھی زنا، کیونکہ زنا تو دو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الزِّنَا انتفاء شبہ، اب گویا کہ یہاں سے حدود کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں زنا میں معتبر ہے کہ زانی کو شبہ نہ ہو، فلو تزوج الام، اگر وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، ام سے مراد ہے ام المتزوج، یعنی خود مرد اپنی ماں سے شادی کرتا ہے، او المحصنۃ المتزوجہ، یا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس عورت نے شادی کی ہے کس کے ساتھ؟ بغیر ہی، اس بندے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، ظانن الحل، یہ شخص گمان کرتا ہے کہ ماں کے ساتھ شادی کرنا حلال ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ لقرب عہدہ من المجوسیہ، اس لیے کہ یہ شخص تازہ مجوسی سے مسلمان ہوا ہے اور مجوسیوں کے پاس ماں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، وَنَحْوِهَا، یا مجوسیہ کی طرح اور کفر کے جو ہے کیا ہے جناب وہ گروپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ سمجھتا تھا جیسے مرد 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت بھی 4 مردوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، او سکنا ہو،
یا یہ زنا کرنے والا رہائش کرتا ہے فی بادیتن بعیدتن، بادیہ کو خانہ بدوش کہیں تو بہتر ہے، گاؤں کا ترجمہ تو بہرحال مناسب نہیں ہے، بہرحال جہاں پر یہ دیہاتی لوگ رہتے ہیں لیکن وہ بعید ہیں ان حکام الدین، وہ دین کے حکام پہنچے ہی نہیں، فلا حد علیہ، تو اس زانی پر حد جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ لشبہت، اس لیے کہ اس کو شبہ تھا، والحدود تدرأ بشبہات، جبکہ حدود جو ہے وہ شبہات کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، وہ پھر جاری نہیں ہوتی۔ ولا یکفی، اور کافی نہیں ہے، پھر تحقق شبہت، شبہ کے وجود میں آنے کے لیے، کون سا شبہ؟ الدارئۃ للحد، جو حد کو ختم کرتا ہے، العقد علی المحرمۃ، یہ شخص جو ہے کیا ہے، عقد کرتا ہے کسی اپنی ماں بہن کے ساتھ، خوب بمجرد ہی، صرف عقد کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سزا نہیں ہوگی، من غیر ان یظن الحل، ہاں اگر اس کو گمان ہے کہ یہ نکاح کرنا حلال ہے پھر تو سزا نہیں ملے گی، لیکن صرف نکاح کرتا ہے تو اجماع میں، ہم شیعوں کے تو اجماع ہے کہ نہیں پھر بھی سزا ملے گی، کیوں؟ لانتفاء معنی شبہ، اس لیے کہ شبہ کی معنی منتفی ہے ہی نہیں، جب صرف وہ نکاح کر رہا ہے۔ یہ عقد والی بات کہہ کر مصنف صاحب نے ہمیں متوجہ کیا ہے علی خلاف ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ صاحب اس مسئلے میں مخالف ہیں، حیث اکتفا بہی، وہ کافی سمجھتے ہیں عقد کو، فی درء الحدود، کہ اس سے حدود جو ہے کیا وہ دور ہو سکتی ہیں، وہ اب وہ کی ضمیر کہاں پلٹائیں کہ جناب؟ فرماتے یہ ابو حنیفہ صاحب الموجب، ٹھیک ہے، لتخصیص ہی، وہ سبب بنا ہے کہ ہم اس بحث کو مخصوص کریں ان قید شبہ، قید شبہ سے، دون غیرہا، دون غیرہا کا مطلب کیا ہے کہ یہ الگ شبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ شبہ ہے، میں نے کوئی تعریف، یہ جو تعریف میں ہم نے قید شبہ لگایا تھا کہ بھائی اس میں یہ عقد شبہ والی تعریف میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اکراہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ وَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا، زنا کا اکراہ اور اجبار ثابت ہوتا ہے مرد میں، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ مرد بھی بندوق کے زور پہ وہ زانی بن سکتا ہے اگر کوئی اور اسے کہے، فَيُدْرَعُ الْحَدَّ عَنْهُ، تو نتیجے میں حد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس مرد سے، بہی اکراہ کی وجہ سے، کما یدرأ عن المرأۃ، جیسے کہ حد ختم ہو جاتی ہے عورت سے، بالاکراہ لہا، جب عورت کو مجبور کیا جائے، کس پر؟ اس برائی کرانے پر، لاشتراکہما فی المعنی، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں معنی میں، معنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اکراہ اور اس فعل کا مرتکب ہونا، الموجب لرفع الحکم، یہ اکراہ سبب بنتی ہے کہ دونوں سے حکم یعنی حد والا ختم ہو جائے، وَلِاسْتِلْزَامِ عَدَمِهِ فی حق ہی، اور اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی اکراہ نہیں ہوگا اس مرد کے حق میں، کیوں؟ اس لیے کہ بندوق تنی ہوئی ہے تو وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تکلیف ہو بما لا یطاق، یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اس پر ایک تکلیف رہیں جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ خوب، وَرُبَّمَا قِيلَ بِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِي حَقِّهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکراہ مرد کے حق میں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ بناء علی ان شہوت غیر مقدورۃ، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ شہوت تو انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اچانک موڈ بن جاتا ہے، وَأَنَّ الْخَوْفَ، اور جب بندوق کسی کے اوپر آپ نے تانی ہوئی ہے اور اسے ڈر بھی ہے، یمنع من انتشار العضو، یہ عضو کے پھیلنے سے اور اس کے جو ہے کیا ہے جناب کھڑے ہونے سے منع کرتا ہے، وَإِنْبِعَاثِ الْقُوَّةِ، اور پھر وہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ مرد کچھ کر سکے، لیکن کہتے ہیں وہ ضعف، یہ آپ کی بات یا قول کیل ضعیف ہے، بِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُوجِبَ لِلزِّنَا، بھائی وہ مقدار داخل کرنا جو زنا کا سبب بنتی ہے، وہ ہوا تغیب الحشفہ، وہ یہ کہ ختنے والی جگہ کا غائب ہونا، خوب فرماتے غیر متوقف علی ذالک، وہ اس چیز کے کھڑے ہونے پر اور اس میں جو ہے کہ سختی پیدا ہونے پر متوقف نہیں ہے غالباً، پھر ہاتھ وغیرہ کے ذریعے بھی داخل کر سکتا ہے وہ چیز، لو سلم توقفہ علی الاختیار، اگر تسلیم بھی کیا جائے توقف ہو کہ جناب یہ تغیب متوقف ہے اختیار پر، لیکن
ومنع الخوف منہ، ہم کہیں گے ممکن ہے کہ اس بندے پر کوئی خوف ہو، طاری نہ ہو، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے حد ٹل سکتی، شبہ اور اکراہ۔ انشاءاللہ اگلا درس اس میں ہوگا کہ زنا ثابت کیسے ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔